السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ہم جو بک پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، جس میں چہار معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں معلومات مل رہی ہیں، اور ہم بہترین علم حاصل کر رہے ہیں ایک مستند کتاب سے، جس کے مؤلف ہیں علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، اور ہم نے پارٹ 12 میں سٹارٹ کیا تھا۔ مولا علی کے حوالے سے ہم نے معلومات حاصل کی، اور اس وقت ہم پارٹ 13 کو تک پہنچے ہیں، یہاں تک کا سفر طے کیا ہے، اور مولا علی کے حوالے سے جو معلومات ہیں ابھی وہ جاری ہیں۔ آئیے ہم اس سے آگے چلتے ہیں جہاں تک ہم نے لاسٹ آڈیو میں پڑھا تھا۔ رسول اکرم کے 75 یا 95 دن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 75 یا 95 دن کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی شریک حیات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے انتقال فرمایا، اور وہ اس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئیں کہ حکومتی سازش کی بنا پر باپ کے ترکے سے محروم ہو چکی تھیں، پہلو شکستہ ہو چکا تھا اور محسن شہید ہو چکے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سخت ترین مصیبت کا بھی نہایت درجہ صبر شکیبائی سے مقابلہ کیا، اور تلوار نہیں اٹھائی، صرف یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زہرا کا فراق دلیل ہے کہ دنیا میں کسی دوست کے لیے بقا نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام حالات کے پیش نظر 25 سال تک خانہ نشین رہے، اور مسلمان یکے بعد دیگرے حکام سازی کرتے رہے، اور کسی موقع پر بھی صحیح معنوں میں حضرت علی علیہ السلام کو ان کا حق نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، بلکہ برابر حکام وقت کی مدد کرتے رہے اور انہیں نیک مشورہ دیتے رہے، اور کسی ایسے اقدام میں کوتاہی نہیں کی جس میں اسلام اور امت اسلامیہ کی بھلائی ہو، یا جس میں شریک نہ ہونے سے اسلام کی رسوائی کا خطرہ ہو۔ حضرت عمر نے اپنے آخری وقت میں خلافت کا فیصلہ ایک خاص کمیٹی کے حوالے کر دیا، جس نے مخصوص اسباب کے تحت آپ سے سیرت شیخین پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا، اور آپ نے اس مطالبے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سیرت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح عثمان اس شرط کو قبول کر کے خلیفہ ہو گئے، اور حضرت عمر منصوبہ شورا مکمل ہو گیا۔ حضرت عمر کا منصوبہ شورا مکمل ہو گیا۔ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں، 35 یعنی 35 ہجری میں، حضرت عثمان اپنی اقربا پروری اور بنی امیہ نوازی کی یہ مٹا ہوا ہے کہ بھینٹ چڑھا دیے گئے۔ یہ اللہ جانی ہے کیا ورڈ تھا، لیکن بس یہ ہے کہ بھینٹ چڑھا دیے گئے، اور مسلمانوں کے ایک گروپ نے ان کی ناانصافیوں کے خلاف علم احتجاج بلند کر کے انہیں خانہ قید کر دیا، اور آخرکار تہہ تیغ کر دیے گئے۔ اس محاصرے کے دوران حضرت علی علیہ السلام ہی ان کے لیے پانی کا بندوبست کرتے رہے، جس کا انتقام اس طرح لیا گیا کہ کبھی انہیں قاتل عثمان قرار دیا گیا، اور کبھی ان کی اولاد پر پانی بند کر دیا گیا کہ انہوں نے عثمان کو پانی فراہم کر کے گویا بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ قتل عثمان کے موقع پر حضرت عائشہ مکے میں تھیں، اور انہوں نے بار بار مسلمانوں کو ان کے قتل پر آمادہ بھی کیا تھا۔ ان کی مثال ناصر یہودی کی جیسی ہے، اور انہوں نے سنت رسول کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے قتل کے بعد خلافت طلحہ یا زبیر کو مل جائے گی، لیکن جب انہیں راہ مکہ میں یہ معلوم ہوا کہ خلافت حضرت علی علیہ السلام کو مل گئی ہے، تو فوراً نعرہ تبدیل کر دیا اور فرمایا عثمان مظلوم مارے گئے ہیں، اور ان کے خون کا انتقام ضروری ہے۔ قاتل ہونے کا الزام حضرت علی پر لگایا گیا، اور ان سے جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بصرہ حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کا مرکز تھا، لہٰذا حضرت عائشہ نے پہلے اس مرکز پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور 30,000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گئیں۔ 25 جمادی الثانی سن 36 ہجری کو بصرہ پہنچ کر حضرت علی علیہ السلام کے گورنر عثمان بن حنیف پر حملہ کر دیا،
اور انہیں بے حد اذیت دی، یہاں تک کہ سر اور داڑھی کے بال تک نوچ ڈالے۔ امیر المومنین علیہ السلام ربیع الاول میں روانہ ہو چکے تھے، لیکن عائشہ کا لشکر پہلے پہنچ گیا اور آپ مقام ذیقار پر تھے جب حضرت عثمان نے آ کر فریاد کی اور آپ نے 15 جمادی الثانی کو 20,000 لشکر کے ساتھ بصرے میں نزول فرمایا۔ ادھر طلحہ اور زبیر نے راتوں رات آپ کے قتل کا منصوبہ بنا کر حملہ کر دیا، جس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے متعدد ذرائع سے عائشہ کو سمجھایا اور طلحہ اور زبیر کو بھی نصیحت فرمائی کہ حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر میدان لے آنا اسلامی غیرت کے منافی ہے، لیکن کسی فہمائش کا کوئی اثر نہ ہوا اور بالآخر ایسا رن پڑا کہ نتیجے میں 13,000 عائشہ کے سپاہی اور 5,000 حضرت علی علیہ السلام کے مجاہدین کام آئے، اور بعض مجاہدین نے ناقے کے پاؤں کاٹ دیے اور ہودج زمین پر آ رہا۔ آپ نے نہایت درجہ احتیاط سے انہیں سنبھالنے کا انتظام کیا اور 40 خواتین سپاہیوں کے ساتھ محمد بن ابی بکر کی سرکردگی میں انہیں مدینے واپس پہنچا دیا، جس کا احساس انہیں زندگی بھر رہا اور حضرت علی علیہ السلام کی شرافت کا برابر تذکرہ کرتی رہیں۔ جمل کے فتح ہو جانے کے بعد آپ نے 16 رجب سن 26 ہجری کو ابن عباس کو بصرے کا گورنر بنا کر واپسی کا قصد فرمایا اور عراق کے خطرے کے پیش نظر کوفے کو مستقل دارالحکومت قرار دے دیا۔ ادھر جنگ جمل کے زیر اثر موقع سے فائدہ اٹھا کر معاویہ نے بھی شام میں بغاوت کا اعلان کر دیا اور حضرت کے گورنر سہل بن حنیف کو نکال باہر کر دیا۔ انہوں نے حضرت سے شکایت کی کہ آپ نے فہمائش کے خطوط لکھے لیکن کوئی اثر نہ ہوا، تو معاویہ کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شوال سن 36 ہجری میں 90,000 کا لشکر لے کر آپ مقام رقہ پر پہنچے۔ ادھر 1,20,000 کا لشکر معاویہ کا تھا اور معاویہ کے لشکر نے صفین میں دریا پر قبضہ کر کے پانی بند کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جوابی کارروائی کا حکم دے دیا اور لشکر نے دریا کو واپس لے لیا، تو فرمایا کہ خبردار تم پانی بند نہ کرنا، لیکن مزاحمتوں کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ محرم سن 37 ہجری آ گیا اور جنگ موقوف ہو گئی۔ اس کے بعد سفر کے شروع ہوتے ہی لشکر شام نے پھر حملہ کر دیا اور گھمسان کی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ 1 ہفتے تک جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ لشکر شام کے 35,000 افراد اور لشکر علی علیہ السلام کے تقریباً اس سے آدھے افراد کام آ گئے، اور عمرو عاص جیسے افراد نے اپنے کو برہنہ کر کے جان بچانے کی تدبیر نکالی اور بے حیائی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ اس درمیان وہ قیامت خیز رات بھی آئی جسے لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے، اور جس میں تمام رات جنگ جاری رہی اور طرفین کے 36,000 افراد مارے گئے۔ خود حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے 900 افراد کو واصل جہنم کیا اور مالک اشتر معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے۔ قریب تھا کہ معاویہ کا خاتمہ ہو جائے اور جنگ اپنے آخری فیصلے سے ہمکنار ہو جائے کہ عمرو عاص نے 500 قرآن نیزوں پر بلند کر دیے کہ ہم قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں، اور اس طرح لشکر حضرت علی علیہ السلام میں پھوٹ پڑ گئی، اور ایسے جاہل افراد بھی پیدا ہو گئے جو اہل بیت کے مقابلے میں قرآن کو استعمال کرنے پر راضی بھی ہو گئے، اور مجبوراً حضرت علی کو عزت قرآن کی خاطر جنگ موقوف کرنا پڑی، اور عوام الناس نے باہمی تحکیم کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا گیا اور معاویہ کی طرف سے عمرو عاص کو۔ دونوں حکموں ماہ مبارک میں ایک مقام پر جمع ہوئے، اور ابو موسیٰ نے عمرو عاص کے چکر میں آ کر ممبر پر جا کر اعلان کر دیا کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں
قوم اپنا حاکم خود منتخب کر لے۔ اور عمرو عاص نے اعلان کر دیا کہ جب علی کو ان کے نمائندہ سے معزول کر دیا ہے تو میں معاویہ کا تقرر کرتا ہوں۔ اس کے بعد عوامی انتخاب کا نتیجہ معاویہ کی حاکمیت کی شکل میں سامنے آ گیا، اور اس قرآن کا دور دور تک ذکر نہیں آیا جس سے فیصلہ کرانے کے لیے جنگ کو روکا گیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی فوج نے ایک حصے نے جنگ کو موقوف کر کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا، لیکن ایک حصہ جنگ جاری رکھنے پر مصر تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب فیصلہ غلط ہو گیا تو اس حصہ علی علیہ السلام نے ان کی سرکوبی کے لیے نہروان کا رخ کیا، اور بغداد سے 4 فرسخ کی دوری پر یہ معرکہ پیش آیا۔ ابتدا میں باغی 12,000 کی تعداد میں تھے اور بعد میں انتشار پیدا ہو گیا اور صرف 4,000 رہ گئے، لیکن حضرت علی نے ایسا حملہ کیا کہ 9 افراد کے علاوہ سب قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ مشہور حاجی ذواللحیہ بھی کام آ گیا، اور یہ جنگ بھی اپنے خاتمے کو پہنچ گئی۔ ادھر معاویہ نے مصر میں حضرت علی کے گورنر محمد بن ابی بکر پر حملہ کا پروگرام بنا لیا، اور حضرت علی کو اطلاع ملی تو آپ نے مالک اشتر کو کمک کے لیے روانہ کر دیا۔ معاویہ نے مقام قریش کے ایک زمیندار سے 20 سال کی خراج کی صفائی کا وعدہ کر کے افطار کے بہانے مالک اشتر کو زہر دلوایا، اور وہ شہید ہو گئے، اور مصر میں عمرو عاص نے 6,000 کی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا۔ نتیجے کے طور پر محمد بن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں رکھ کر ایک زندہ جلوہ ہی لکھا ہے، جس کا صدمہ حضرت عائشہ کو زندگی بھر رہا، اور وہ نماز میں معاویہ اور عمرو عاص کے حق میں بددعا کرتی رہی، مگر معاویہ نے اس واقعے پر بے حد مسرت کا اظہار کیا۔ یہ ان بریکٹ لکھا ہوا ہے طبری مسعودی۔ اچھا، یہ واقعہ سن 38 کا ہے۔ صفین کے بے پناہ قتل اور خون کے بعد معاویہ کی مکاریوں سے حکمین کا فیصلہ، اور اس کے بعد محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر کا قتل، یہ وہ واقعات تھے جنہوں نے حضرت علی کو مجبور کر دیا کہ معاویہ کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کریں، اور اس سلسلے میں آپ نے لشکر فراہم کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے لشکر میں 40,000 تجربے کار سپاہی اور 17,000 رنگروٹ تھے۔ امام حسین علیہ السلام قیس بن سعد کو اور ابو ایوب انصاری 10,000 کے لشکر کے سردار تھے، لیکن لشکر کی واپسی سے پہلے ہی ابن ملجم ملعون نے عین حالت سجدہ میں آپ کو شہید کر دیا، اور یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا، جس طرح کہ حیات پیغمبر کا آخری مارکہ سریہ امام بن زید اصحاب کی نافرمانی کی بنا پر نامکمل رہ گیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ابن ملجم کے اس ظالمانہ اقدام کی یہ تاریخی توجیہ کی گئی ہے کہ خوارج حضرت علی علیہ السلام، معاویہ اور عمرو عاص تینوں سے ناراض تھے، اور انہوں نے تینوں کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اور ایک شخص کو شام، ایک کو مصر اور ایک کو کوفہ روانہ کیا، لیکن اتفاق سے معاویہ اس دن نماز جمعہ میں نہیں آیا، اور عمرو عاص حملے سے بچ گیا، صرف حضرت علی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اور پھر مزید افسانہ یہ تراشا گیا کہ ابن ملجم کو اچانک ایک عورت مل گئی، اور اس نے علی کے سر اقدس کو اپنی قربت کی قیمت قرار دے دیا، اور اس کا یہ اقدام اس جنسی بنیاد پر وقوع پذیر ہو گیا، لیکن اس داستان کا رخ صاف بتا رہا ہے کہ یہ حملہ حضرت علی علیہ السلام کے حملے کو روکنے کے لیے معاویہ کی سازش سے کیا گیا تھا، اور ایسی زبردست تلوار اور ایسا قیامت خیز
زہر اور ایسی حسین و جمیل عورت کا وسیلہ سب ہی اس کا فراہم کیا ہوا ساز و سامان تھا، اور اس طرح حضرت علی علیہ السلام کے قتل کی تمام تر ذمہ داری شام کے حاکم پر ہے، اگرچہ اس کا براہ راست مجرم ابن ملجم ہے، اور بالواسطہ وہ تمام افراد ہیں جنہوں نے معاویہ سے جیسے بے دین انسان کو اسلام کا بے لگام حاکم بنا دیا۔ ماہ مبارک سن 40 ہجری کی 13 تاریخ تھی جب حضرت علی مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے فرزند امام حسن کی طرف رخ کر کے فرمایا، بیٹا اس مہینے کے کتنے دن گزر گئے؟ عرض کی 13 دن۔ جواب آیا، اور پھر دوسرے فرزند امام حسین کی طرف رخ کیا۔ نہیں، اس کو یہاں سے دوبارہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے فرزند امام حسن کی طرف رخ کر کے فرمایا، بیٹا اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ عرض کی 13 دن۔ پھر دوسرے فرزند امام حسین کی طرف رخ کیا، فرمایا کتنے دن باقی رہ گئے؟ عرض کی 17 دن۔ فرمایا اب وہ وقت قریب آ گیا ہے جب میرے محاسن میرے خون سے رنگین ہوں۔ ماہ مبارک کی 19ویں شب تھی جب آپ نے دختر حضرت ام کلثوم کے یہاں افطار پر آپ مدعو تھے۔ افطار کے بعد تمام مصروف عبادت رہے اور بار بار آ کر آسمان کی طرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اللہ یہ وہی شب ہے جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے، اور یہ کہہ کر نماز صبح کے لیے بیدار ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اذان سے سارے کوفے کو بیدار کیا، نماز شروع کی تو ابن ملجم ملعون نے سر اقدس پر وار کر دیا اور سر زخمی ہو گیا۔ مصلی پر بیٹھ گئے، فزت و رب الکعبہ کا اعلان کیا اور بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ کا ورد کرتے رہے۔ ادھر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام مسجد میں وارد ہوئے تو آپ نے امام حسن کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیا۔ نماز کے بعد فرزندوں کے ہاتھوں پر بیت الشرف تک آئے۔ 2 دن علاج کا سلسلہ جاری رہا۔ اس درمیان ابن ملجم گرفتار ہو کر آیا تو قانون اسلامی کے مطابق قصاص کا فیصلہ کر کے اس کی سیرابی کا حکم دے دیا، اور 21ویں کی رات میں وصیت تمام کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے حسب وصیت پدر کے غسل و کفن کا انتظام کیا، اور ظہر کوفہ جسے نجف کہا جاتا ہے اس کے اس مقررہ مقام پر دفن کر دیا جو حضرت نوح کے دور سے طے ہو چکا تھا۔ ملائکہ آسمان سے دفن میں کمک کی، روح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال کیا، اور آخرکار جو کعبے سے لے کر آیا تھا اسی کے حوالے کر دیا۔ ایک مدت تک قبر مطہر ہلتی رہی، قبر مطہر مخفی رکھی گئی، اور صرف مخصوص افراد زیارت سے مشرف ہوتے رہے۔ ہارون رشید کے دور میں بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور شکاری کا نام لکھا ہے، شکاری کتا ایک مقام پر ٹھہر گیا اور اس نے ہرن کا تعاقب ترک کر دیا، تو اس نے اطراف کے افراد سے تحقیق کی، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک ولی خدا حضرت علی علیہ السلام کی قبر ہے، اور اس طرح قبر کا اعلان ہو گیا، جس کے بعد مسلسل روضے کی تعمیر و ترقی ہوتی رہی، اور آج تک یہ روضہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بنا رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو شہر علم کا دروازہ بنایا تھا، تو شیخ طوسی نے یہاں حوضہ علمیہ قائم کر دیا، اور تقریباً 105 برس سے یہ مدرسہ قائم ہے۔
مدرسہ قائم ہے اور دینی تعلیم کے اعتبار سے کائنات کا سب سے عظیم ترین ادارہ ہے۔ یہاں کے فارغ التحصیل افراد رؤساء مذہب اور مراجع تقلید بنتے رہے اور یہ سلسلہ بحمدللہ آج تک جاری ہے۔ اگلا ٹاپک ہے خصوصیات۔ یوں تو ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ خصوصیات پائے جاتے ہیں اور وہی اس کی زندگی کی علامات ہوتے ہیں، لیکن حضرت علی ابن ابی طالب کا معاملہ اس سے بہتر اور اس سے بالکل مختلف ہے، اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو انفرادیت کا حامل ہو۔ حد یہ ہے کہ کھانے پینے سے لے کر عبادات تک ہر قسم میں آپ کی شخصیت ایک انفرادی خصوصیت کی حامل ہے اور اس کا شریک دنیا کا کوئی دوسرا صاحب کردار نہیں ہے۔ حضرت ذیل میں صرف چند امتیازات کا میں اس کو یہاں سے لیتی ہوں۔ خصوصیات جو ہم نے پڑھی تھیں، یوں تو ہر انسان کی زندگی میں کچھ خصوصیات پائے جاتے ہیں، وہی شخصیت اس شخصیت کی علامات ہوتے ہیں، لیکن حضرت علی ابن ابی طالب کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو انفرادیت کا حامل نہ ہو۔ حد یہ ہے کہ کھانے پینے سے لے کر عبادات تک ہر مقام پر آپ کی شخصیت ایک انفرادی خصوصیت کی حامل ہے اور اس کا شریک دنیا کا کوئی دوسرا صاحب کردار نہیں ہے۔ ذیل میں صرف چند امتیازات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جسے مشت نمونہ از خروارے سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی ہے۔ غذا کے اعتبار سے ہمیشہ جو کا آٹا نوش فرماتے رہے اور کبھی گندم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جو کے آٹے میں بھی یہ ہدایت تھی کہ اسے چھانا نہ جائے اور اپنی اصلی حالت میں استعمال کیا جائے۔ اور اب یہ ایک شعر ہے جو عربی میں ہے، اس کو میں کوشش تو کرتی ہوں پڑھنے کی۔ آدم قد اکل الحنیتتا واللہ نہا وعلی ترک الاکل لقصد القرب۔ اگلا ڈاٹ پوائنٹ ہے لباس کے اعتبار سے خلافت اسلامیہ کے مل جانے کے بعد بھی پیوند دار لباس پہنتے رہے، یہاں تک کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اب تو رفو کرنے والے سے بھی شرم آتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے مکان کے اعتبار سے ساری زندگی مکان کا انتظام نہ کر سکے اور کوفے میں بھی ایک رعایت کے مطابق مکان میں دور خلافت گزار دیا۔ اس میں کہیں چیزیں مس پرنٹ ہیں جس کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں، میں اپنی کوشش کر رہی ہوں۔ اگلا پوائنٹ ہے معیشت کے اعتبار سے بیت المال کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا اور ہمیشہ اپنے زور بازو کی کمائی پر گزارا کرتے رہے۔ اب آگے تھوڑی سی انڈر لائن کیا ہوا ہے ایک جملے کو، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ کارناموں کے اعتبار سے یہ انڈر لائن ہے۔ اس سے آگے ہے روز اول دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کرنے والے اور رسول اکرم کی تصدیق کرنے والے آپ ہی تھے۔ پوائنٹ ہے ہجرت کی رات اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسول اکرم کی جان بچانے والے آپ ہی تھے اور آپ ہی نے امانتوں کو واپس کر کے وقار رسالت کا تحفظ کیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ غار سور میں قیام کے دوران رسول اکرم اور ابو بکر کے لیے آب و غذا کا انتظام آپ ہی کیا کرتے تھے۔ بدر کے معرکے میں آپ ہی کی تلوار چمکتی رہی اور 70 مقتولین میں سے 35 کو تن تنہا آپ ہی نے تہ تیغ کیا۔ احد کے معرکے میں سب کے فرار کر جانے کے بعد آپ ہی کا اعلان تھا کہ میں ایمان کے بعد کفر اختیار نہیں کر سکتا۔ اگلا پوائنٹ ہے خندق کے معرکے میں کل کفر کا
سر آپ ہی نے قلم کیا تھا۔ اگلا پوائنٹ ہے خیبر میں مرحب و انتر کا خاتمہ کر کے قلعہ قموس کو آپ ہی نے فتح کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، آیت نجوہ کے موقع پر صدقہ دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راز و نیاز کا شرف آپ ہی نے حاصل کیا۔ اس کے بعد لسنرز اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے علمی اعتبار سے، تو یہ بھی ہم اسی آڈیو میں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ لمبا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہر علم و حکمت کا دروازہ قرار دیا تھا اور راحت کا بہترین قاضی قرار دیا تھا۔ آپ کی قضادت کے مجرم محیر العقول واقعات مکمل کی شکل میں موجود ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، ممبر کی بلندی سے سلونی قبل ان تفقدونی کا نعرہ آپ ہی نے بلند کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے لسنرز۔ ہم آگے چلتے ہیں یا آج کی آڈیو ہم یہیں ختم کرتے ہیں؟ میرے خیال ہے کہ ہم آڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم باقی اس سے آگے کیا ہوا اور مولا علی کے حوالے سے جو واقعات ہیں، کیونکہ ایک بات کا اور خیال رکھیے گا لسنرز، ہم نے جب رسول خدا علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا تو اس وقت کے کچھ واقعات ایسے ہیں جو اب ہم مولا علی کے حوالے سے بھی جب پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو بار بار ہم وہ ریپیٹ ہمیں لگتا ہے کہ ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کیونکہ جب بھی ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں تو کئی موقعوں پر کئی صفحات پہ ایک موقع کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو اب میں اجازت چاہوں گی سیمی زبار۔ آج جتنا کچھ ہم نے پڑھا امید ہے آپ نے بہت کچھ حاصل کیا، اور یہ آڈیو نمبر 13 ہے جو اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ آڈیو 14 کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔